بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ وفاقی شرعی عدالت نے بڑا اہم فیصلہ دیا ہے، اور جب بھی کوئی بدلے صلح کے طور پر لڑکی کو دینے کا جو معاملہ تھا، جس کو سوارا کہا جاتا ہے، اس کے خلاف ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ آئی ہے وفاقی شرعی عدالت کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے جائیداد کی تقسیم پر، وراثت کے معاملہ پر آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اہم فیصلہ دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس سے پہلے بھی ایک وراثتی قانون پر فیصلہ دے چکی ہے، بلوچستان ہائی کورٹ بھی دے چکی ہے، لاہور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آیا ہے۔ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے یہ کیس تھا، اور اس کیس میں جو جرگہ کا فیصلہ تھا اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور کیا جرگہ وہ ایسے معاملات کو ڈیل کر سکتا ہے، کیا وہ وراثت کے شرعی اصولوں کو دیکھ سکتا ہے، اور کیا وہ وراثت کے شرعی اصولوں سے بیونڈ ہو کر کوئی کام کر سکتا ہے۔ یہ بیسیکلی ڈسکشن تھی۔ خیبر پختونخوا کے شہر سوات میں جائیداد کی تقسیم کا ایک کیس تھا، اور اس پر سماعت ہوئی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سماعت کرتے ہوئے قرار دیا کہ عدالت یا جرگہ وراثتی جائیداد تقسیم کا شرعی قانون بدل نہیں سکتا۔ جو قانون 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر دے گئے ہیں، شرعی قانون وہی ہے وراثت کا، جو وراثت کے حصے مقرر کر گئے ہیں، ہمارا جو قرآن و سنت میں مقرر ہیں، ہم پابند ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کروانے کے اور عمل کرنے کے، اور کوئی بھی عدالت، کوئی بھی جرگہ اس شرعی جو حق ہے وہ کسی سے نہیں چھین سکتا۔ جائیداد کی تقسیم سے متعلق جو پرائیویٹ عدالتی ایک نظام ہے جرگہ کی صورت میں، تینوں فیصلے جو نجی عدالتوں کے تینوں فیصلے تھے کالعدم قرار دیتے ہوئے عدالت نے حبیب اللہ مرحوم کی جائیداد شرعی اصول کے تحت تقسیم کرنے کا حکم جاری کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جرگے کا فیصلہ دین الہی سے بڑا نہیں ہو سکتا، جرگے کے فیصلے سے دین الہی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر جو پشاور ہائی کورٹ نے اور باقی عدالتوں نے اس جرگے کے فیصلوں کو قائم رکھا، اس کو بھی عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دے دیا، اور عدالت نے کہا کہ جو مرحوم ہے حبیب اللہ، اس کی جائیداد تقسیم ہوگی تو وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہی تقسیم ہوگی۔ ساتھ ہی سماعت کے دوران کہا کہ جائیداد کی جو تقسیم ہے، جو تجویزات پیش کی گئی ہیں، ان پر 7 سالہ بچے کے انگوٹھے کا نشان لگایا گیا ہے۔ عدالت نے کہا 7 سالہ بچے کو تو قتل کیس میں پھانسی بھی نہیں ہو سکتی، ایسے دستاویزات کے ذریعے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ 7 سالہ بچے کے دستخط یا انگوٹھے کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور کیا وہ اس وقت ہوش و حواس میں ہوتا ہے، کیا وہ اتنا شعور رکھتا ہے 7 سال کا بچہ کہ وہ کسی ڈاکومنٹ پر سائن کرے اور وہ بعد میں ڈاکومنٹ کو یہ کنسیڈر کیا جائے کہ وہ قابل قبول ہے؟ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سعودی عرب میں آج بھی جائیداد کی تقسیم کا فیصلہ ایک دن میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک خاتون کو اپنی وراثت لیتے لیتے 40 سال گزر جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے جو نظام ہے اس کا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ جائیداد کی تقسیم کا شرعی اصول 1450 سال پہلے طے ہو چکا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ عورت جس علاقے سے ہے، جب جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے ان روایات کو بھی دیکھنا ہے، اور کیونکہ یہ ہر علاقے کی اپنی اپنی روایات ہیں، اپنا کسٹم ہے، اور وہاں پر عدالتی ایک نظام ہے جو پرائیویٹ کام کرتا ہے، پیرالل کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو عدالت نے کہا آپ کس علاقے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اس علاقے کی بات کر رہے ہیں جہاں عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا، تو کیا ان روایات کو مان لیا جائے گا؟ اور پھر کیا کوئی روایت یا کسٹم اس بات سے بڑھ کر ہو سکتا ہے کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے، قرآن و سنت کیا کہتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو بھی اگر کسی بھی فقہ کے امام کا کوئی فیصلہ آ جائے، تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی فقہ کا جو امام ہے یا جو اسلامک اسکول آف تھاٹ ہے اس کا کوئی بڑا جو فقیہ ہے، کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات ہیں یا جو ان کا احکامات ہیں ان کو چینج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جب وہ نہیں کر سکتے تو جرگہ کیا ہے، اور کیا جرگہ ان قانونی معاملات کو یا شرعی معاملات کو چینج کر سکتا ہے؟ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا بالکل نہیں کر سکتا، اس وجہ سے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور ہم اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وہ طبقات جو آج بھی جرگہ نظام کے پابند ہیں یا جرگہ نظام کو مانتے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بدقسمتی سے زبردستی سارے معاملات ہوتے ہیں، تو آج سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ نے ایک خاتون کو تو انصاف مل گیا، اور اب یہ ایک پریسیڈنٹ بن گیا، اور اس کی بنیاد پر جو جرگہ ہے اس کی قانونی حیثیت بھی آج ڈیسائیڈ کی گئی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس نور محمد مسکانزئی کی سربراہی میں
3 رکنی بینچ نے ایک اہم کیس پر سماعت کی اور ریمارکس دیے کہ کم عمر لڑکی کو دے کر تنازعات حل کرنے کی روایت اسلامی احکامات کے خلاف ہے۔ جو جب بھی 2 گروپوں میں کوئی تصادم ہوتا ہے، قتل ہو جائے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے اور اس میں بدلے صلح کے طور پر جب کسی لڑکی کو دیا جاتا ہے تو اس کو غیر قانونی اور غیر شرعی ڈکلیئر کیا گیا ہے وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے۔ سوارہ سے متعلق سکینہ بی بی کی درخواست پر سماعت کے دوران بینچ نے قرار دیا کہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ ونی یا سوارہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ سوارہ وہ رسم ہے جس میں تنازعات ختم کرنے کے لیے تلافی کے طور پر لڑکیاں اور اکثر کم سن بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے یا انہیں متاثرہ خاندان کو بطور غلام دے دیا جاتا ہے۔ ایسا اکثر قتل کے کیسز میں ہوتا ہے یا جب کوئی ریپ کا معاملہ ہو اور ایک بھائی نے اگر کوئی ریپ کیا ہو تو اس کے بدلے صلح میں اس کی بہن کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ رضامندی یا کم عمری میں شادی کی قسم ہے۔ سزا کا یہ فیصلہ قبائلی عمائدین کی کونسل جرگہ کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ درخواست گزار نے ونی کے رواج کو متعدد وجوہات کی بنیاد پر عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ درخواست کے مطابق تنازعات کے حل کے لیے جرگوں یا پنچایت میں دی جانے والی یہ سزائیں خواتین یا کم سن لڑکیوں کے بنیادی حقوق کے خلاف ہیں جو انہیں ان کے دین نے، ان کے مذہب نے اور ان کے آئین نے دی ہیں، وہ ان کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ جرگہ یا پنچایت بدلے صلح کے تصور کو غلط طور پر سمجھتے ہیں اور یہاں مسئلے کو حل کرنے کے لیے تلافی کے طور پر کم عمر لڑکیاں متاثرہ خاندان کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں پاکستان پینل کوڈ میں کچھ اوفینسز ہیں جو کمپاؤنڈیبل ہیں، کچھ نان کمپاؤنڈیبل ہیں۔ کمپاؤنڈیبل اوفینسز وہ ہوتے ہیں کہ جن پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، جیسے قتل کا کیس ہے، دیت لے کے معاف کیا جا سکتا ہے یا ویسے معاف کیا جا سکتا ہے، اللہ کے نام پر معاف کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کی باقاعدہ شرائط ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بدلے صلح کے نام پر کسی اور کا حق، کسی ایک کے حق کو پورا کرنے کے لیے آپ کسی اور کا حق ماریں۔ یہ اس کی ہمارا دین، ہمارا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں مسئلے کو حل کے لیے تلافی کے طور پر کم عمر لڑکیاں متاثرہ خاندان کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ درخواست گزار نے کہا کہ اس رواج کو غیر قانونی قرار دیا جائے، اس کی وجہ سے وہ ساری زندگی ذلت کا شکار رہتی ہیں اور ان کو نیچ سمجھا جاتا ہے اس اگلے خاندان میں، اور وہ پوری زندگی کے لیے ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت میں معاون ڈاکٹر محمد اسلم خاکی کا کہنا تھا کہ ونی خواتین کے کم و بیش 4 بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ان کے مطابق ملزم خاندان کی جانب سے دی جانے والی لڑکی کے ساتھ متعصبانہ سلوک کیا جاتا ہے، جبکہ متعدد کیسز میں انہیں بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا جاتا ہے اور انہیں ہمیشہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے اس کے اوپر کوئی حقوق لاگو ہی نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لڑکیوں کی شادی ان کی مرضی کے بغیر کسی بھی شخص سے کر دی جاتی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مہر کی حقدار نہیں ہوتی، جبکہ چوتھا یہ ہے کہ وہ شادی کو ختم کرنے کے لیے خلا کی قانونی درخواست بھی دائر نہیں کر سکتی۔ محمد اسلم خاکی کا یہ کہنا تھا کہ قتل کے کیس کو حل کرنے کا قانونی طریقہ دیت یا خون بہا کی رقم ہے جو اسلام میں قابل قبول ہے، تاہم روایتی نظام میں تنازعات کو حل کرنے کے لیے اس ونی یا سوارہ کو جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن علماء اس کو غیر اسلامی قرار دیتے ہیں۔ اس وجہ سے وفاقی شرعی عدالت نے سوارہ کو اور ونی کو غیر اسلامی قرار دے کر ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے کہ اگر بدلے صلح میں کسی لڑکی کی شادی یا اس کو بطور غلام دیا جاتا ہے تو یہ غیر قانونی ہے، غیر شرعی ہے، اور جو ایسا عمل کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ یہ 2 لینڈ مارک ججمنٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور ایک وفاقی شرعی عدالت کی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔